کیا چیز ہے؟ تسبیح کا مطلب ہے پاکی بیان کرنا، اس بات کا اظہار کرنا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہر عیب، ہر نقص سے پاک ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ اس کی تعریف ہے، یعنی اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جائے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ تسبیح جو ہے یہ صرف دل میں نہ ہو بلکہ زبان کے ساتھ بھی ہو، اور صرف اتنا ہی نہ ہو کہ انسان کے ہاں میرے دل میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی کا خیال آتا ہے اور اللہ پاک ہے، نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انسان رب کا نام لے کر اس کی تسبیح کرے، سبحان اللہ کہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو ذاتی نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ اسی لیے سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، آپ تسبیح بیان کیجیے اپنے رب عظیم کے نام کے ساتھ، یعنی سبحان اللہ کہیے یا سبحان الملک القدوس، یعنی اللہ تعالیٰ کا کوئی اور نام بھی لے کر اس کے ساتھ سبحانہ کا لفظ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ انسان جب اپنی زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو پھر اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے وہ کچھ اور ہی ہوتی ہے، یعنی زبان کا بھی ایک رزق ہے اور زبان کی بھی ایک خوشی ہے، اور وہ ہے اللہ کے ذکر میں۔ ویسے تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الاسراء میں آتا ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان اور زمین اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، یعنی آپ جب دیکھیں آسمان کو تو سوچیں یہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے، درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، نیچر کو دیکھیں، پھولوں کو دیکھیں، پتوں کو دیکھیں، کسی بھی چیز کو تو سوچا کریں یہ میرے رب کی تسبیح کر رہے ہیں، ستاروں کو دیکھیں، سیاروں کو دیکھیں، اور پھر فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، اس کی حمد کے ساتھ تعریف بھی کرتی ہے ساتھ، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں، تم نہیں جانتے کہ یہ کس زبان میں کر رہے ہیں یا ان کی تسبیح کرنے کا انداز کیا ہے۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تسبیح جو ہے وہ تمام مخلوق کے رزق کی کنجی بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت جب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ایک وصیت کر رہا ہوں، اور وہ وصیت کیا تھی کہ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے رہنا، یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اس کے ذریعے مخلوق کو رزق ملتا ہے، یعنی یہ رزق کی کنجی بھی ہے ساری مخلوق کی، تو جب ساری مخلوق کے رزق کی کنجی ہے تو ظاہر انسان بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو سبحان اللہ و بحمدہ ہے یعنی مختصر سا ذکر ہے، اس کو خاص طور پر صبح اور شام پڑھنا جو ہے 100 بار تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سورۃ النور میں آتا ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق جو ہے اس کو اپنی نماز اور تسبیح کا علم ہے کہ اسے نماز کیسے ادا کرنی ہے اور تسبیح کیسے کرنی ہے، تو یہ ان کی تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں۔ جب آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے تو آپ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں اور اپنے بندوں کے لیے چنا، اور وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، یعنی کچھ فرشتے تو عرش اٹھائے ہوئے اور کچھ فرشتے عرش کے ارد گرد طواف کرتے ہیں، تو وہ بھی کیا کرتے ہیں یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہوگا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے ہوئے یعنی پورا سرکل کیے ہوئے ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے۔ سوچیے کیا منظر ہوگا اور کیا جلال ہوگا اور کیا رب کی عظمت کا احساس ہوگا اس وقت انسان کو کہ جب اتنی بڑی بڑی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہوگی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ کلام ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے شروع میں بھی ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک۔ پھر اسی طرح ہم نماز کے اندر بھی تسبیح کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح، تحلیل لا الہ الا اللہ اور تحمید یعنی الحمدللہ، جسے ہم ان سب کو ایک جملے میں اکٹھا کر لیتے ہیں نا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، فرمائے کہ تمہاری یہ کلمات عرش کے گرد چکر لگاتے ہیں. یعنی جب بندہ ان کلمات سے ذکر کرتا ہے تو یہ کلمات اوپر اٹھتے ہیں. قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے کہ والکلم الطیب یرفعہ، پاکیزہ کلمات جو ہے انسان کے اعمال کو بھی اوپر لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اللہ کا ذکر بھی کرتا ہے اور وہ بھی اوپر جاتے ہیں. فرمایا ان کلمات کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے، یعنی وہ آوازیں جو ہوتی ہیں، پھر وہ جیسے قرآن میں آتا ہے نا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ذکر اوپر اٹھتا ہے، اور جب وہ اوپر اٹھتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یاد کرتے ہیں. فرمایا کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اس کی یاد دلائی جاتی رہے. یعنی تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری یاد ہر وقت دلائی جاتی رہے، یعنی اللہ کے ہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے. تو وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، یعنی کام کاج کے دوران اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کچھ مشکل نہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے کلمتانی حبیبتانی للرحمانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کا آدھا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ دو کلمے جو اللہ کے یہاں بڑے ہی محبوب ہیں، میزان میں بہت بھاری ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، اور وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پھر اسی طرح یہ کلمات جو یہ تسبیح، یہ پریشانی اور خوف کو بھی دور کرنے والی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات سے خوف کھائے، یعنی رات کا اندھیرا اس کو ڈرائے. بعض لوگ اکیلے رہتے ہیں، جو رات ہوتی ہے، یعنی جیسے موسم آتا ہے، سن لائٹ کم ہو جاتی ہے، دن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، تو عجیب طرح کا ڈپریشن بعض لوگوں کو ہونے لگتا ہے، یہ گھبراہٹ ہونے لگتی. فرمایا کہ جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ، یعنی پڑھتا رہے، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے. اتنی ہم میں سے کس کے پاس سکت کہ وہ ایک پہاڑ اللہ کے راستے میں سونے کا صدقہ کرے. تو جب انسان اتنا نہیں کر سکتا تو پھر یہ تسبیح کرتا رہے تو یہ اس کے برابر ہوگی. پھر ہر روز انسان کے جسم پر صدقہ واجب ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے، اور ہر روز جان کا یہ صدقہ دینا ہوتا ہے انسان کو. تو لوگوں کا کہ ہمارے پاس تو اتنا مال نہیں کہ ہم اتنا صدقہ کر سکیں، تو اس پر آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا جو ہے یہ بھی صدقہ ہے، الحمد للہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ صدقہ بھی شمار ہوتی. پھر اسی طرح یہ کہ انسان کو نیکیاں ملتی ہیں، گناہ مٹتے ہیں، اور خاص طور پر یہ سبحان اللہ و بحمدی دن میں اگر 100 بار انسان پڑھتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خواہ وہ سمندر کی جھاگ برابر ہی کیوں نہ ہو. پھر اسی طرح الحمد للہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، اور سبحان اللہ الحمد للہ ملا کر کہا جائے زمین آسمان کے درمیان کی فضا بھر جاتی ہے. پھر اسی طرح صبح کے وقت خاص طور پر سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، یہ اگر انسان 3 دفعہ پڑھتا ہے تو یہ بہت سے کلمات پر اور بہت سارے ذکر کے اوپر بھاری ہیں. پھر اسی طرح تسبیحات جو ہیں یہ آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہیں، یعنی آخرت میں، اور یہ جنت میں درخت لگانے کا ذریعہ بھی ہے. تسبیحات جو انسان تسبیح کرتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے. یاد رکھیے کہ جنت وہ گھر ہے کہ جس کی زمین اللہ نے سب کے حصے میں رکھی، سب بنو آدم کی، اور جہنم کی زمین سب کے لیے رکھی. کچھ لوگوں نے اپنی جنت کی زمین آباد کر لی اور کچھ نے اپنی جہنم کی کر لی. تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور پھر وہاں بھی انسان کے اعمال کے مطابق ہی ڈیکوریشن اور اس کی خوبصورتی اور اس کا حسن اور اس کے درجوں کی بلندی ہوگی. تو اس لیے انسان کو حریص ہونا چاہیے کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے. اور پھر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے، اور خصوصاً صبح و شام کے اوقات میں، دن میں اگر بہت کام کاج ہو یا ایسی آپ کی مصروفیت ہو کہ جس میں آپ ٹریک نہیں رکھ سکتے، لیکن صبح اور شام میں ضرور انسان وقت نکالے، تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرے. اگر بیٹھا نہ جائے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی کیا جا سکتا ہے، خاص طور پر جب سورج طلوع ہو رہا ہو. پھر اسی طرح نماز کے آغاز میں، رکوع اور سجدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان ربی الاعلیٰ اسی آیت کے بعد بتایا تھا کہ سجدے میں یہ شامل کر لیا جائے.
اور آپ دیکھیے کہ جب ہم سجدہ کرتے ہیں نا تو بالکل عاجزی کی ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، کہ بالکل اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم زبان سے کیا نکال رہے ہوتے ہیں؟ پاک ہے میرا رب جو بڑا ہی اعلیٰ ہے، میں تو بہت چھوٹی چیز ہوں، میں تو حقیر بندہ ہوں، اور اعلیٰ اور بلند اور بزرگ تو میرا رب ہی ہے۔ پھر نماز کے بعد ہم تسبیح کرتے ہیں، 33 بار سبحان اللہ، پھر 33 بار الحمد للہ۔ اگر 33 بار ناممکن ہو تو پھر کم از کم 10 بار انسان کر لے۔ پھر اسی طرح سوتے ہوئے کرنا پسندیدہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے یہ سکھائی تھی، کیونکہ وہ کام کاج کر کے تھک جاتی تھی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ جب تم تھک جاؤ تو یہ تسبیحات پڑھ لو تو تمہاری تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ تو انسان واقعی جب رات کو لیٹتا ہے اور بعض اوقات نیند نہیں آتی یا کچھ، آپ تسبیح پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے اوپر ایسی سکینت طاری ہوگی کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور سو چکے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آخری الفاظ ہوتے تھے رات کو سوتے وقت تسبیح ہی کے ہوتے تھے۔ ربیہ کہتے ہیں کہ میں دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، جب رات آتی تو آپ کے دروازے کے پاس سو جاتا، میں ہمیشہ سنتا کہ آپ یہ پڑھ رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی۔ میں تھک جاتا، میری آنکھوں پہ نیند غالب آتی، لیکن آپ یہ تسبیح پڑھ رہے ہوتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب باقی اذکار وغیرہ اور قرآن کی کچھ صورتیں، سورۃ ملک وغیرہ یہ انسان پڑھ لیتا ہے تو پھر سوتے ہوئے آخری جو کلمات اس کے منہ سے نکلنے چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ سبحان ربی، جیسے بھی ہو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے تو جب کوئی خوف والی جہنم والی آیت آتی تو اللہ کی پناہ مانگتے، رحمت والی آیت آتی تو اللہ کی رحمت مانگتے، اور جب ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ کی تسبیح بیان کی گئی تو آپ بھی سبحان اللہ کہتے۔ خاص طور پر آپ دیکھیں مسبحات جو ہیں آخری پاروں میں جو صورتیں ہیں جس میں سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ریپیٹیڈلی آتا ہے، تو جب آپ پڑھیں تو رک کے آپ بھی اس وقت تسبیح کریں سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان اللہ۔ اسی طرح بجلی کی کڑک سن کر، اور ویسے بغیر موقع کے بھی انسان اس کو پڑھ سکتا ہے، کیونکہ انسان کی رنج غم دکھ پریشانیاں رزق کی تنگی ان سب چیزوں کا ایک طرح سے علاج ہے۔ تو فرمایا سبح اسم ربک الاعلی، کون ہے تمہارا رب؟ الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کیا اور پھر درست بنایا، یعنی انسان کو اس طرح اس کو ہموار بنایا کہ اگر یہ اوپر کی سکن نہ ہوتی اور یہ پیڈنگ نہ ہوتی ہماری تو پھر ہر انسان کے لیے دوسرے کو چپتی ہی رہتی، اور انسان انسان کے لیے دیکھنے میں بھی تکلیف دہ ہوتا اور ساتھ رہنے کے اعتبار سے، یعنی ہم جو لائف کو اتنا انجوائے کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالکل پرفیکٹ درست بنایا اور بہت اسموتھ بنایا۔ والذی قدر فہدی، وہ جس نے اندازہ ٹھہرایا، تقدیر مقرر کی، پھر ہدایت بخشی۔ والذی اخرج المرعى، جس نے چارہ اگایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے سنقرئک فلا تنسى۔ ہوتا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کو یاد رکھنی ہوتی تھی، تو آپ کو فکر ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں مجھے یاد رہے گی یا نہیں، تو وہ سننے کے ساتھ ساتھ پڑھنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، جب ہم پڑھ رہے ہوں یعنی فرشتہ آپ کو سنا رہا ہو تو اس وقت آپ خاموشی اختیار کر کے صرف سننے پر فوکس کریں۔ اسی لیے جب کبھی آپ کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے کی کسی مسجد وغیرہ میں کبھی تراویح یا کہیں موقع ملے تو خاموشی سے پیچھے سے قرات سننی چاہیے، کیونکہ ہوتا ہی ہے جیسے بہت سے لوگوں کو سورت یاسین یاد ہوتی ہے، یہ سورت الملک، تو جو ہی امام تراویح پڑھتے پڑھتے اس سورت پہ آتا ہے سارے لوگ پیچھے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے امام کی نماز میں خلل ہو سکتا ہے۔ تو چاہے ہمیں آتا ہو یا نہ آتا ہو، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرات کو سنیں۔ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، مگر جو اللہ چاہے ہم ضرور آپ کو پڑھائیں گے، پھر آپ نہیں بھولیں گے، یعنی آپ بے فکر ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے لوگوں تک یہ کلام پہنچانے کی، تو پھر وہی آپ کی حفاظت کرے گا اور آپ کو یہ سکھا دے گا۔ پھر ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے، یعنی ہم آپ کی آسانی کی طرف رہنمائی کریں گے۔ اب زندگی میں انسان پر مشکلات بھی آتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسانی بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان مع العسر یسرا، تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ لیکن یہ آسانی کب ہوتی؟ مشکلات میں آسانیاں کب ہوتی؟ غم جھیلنا آسان کب ہوتے ہیں؟ تکلیفیں برداشت کرنا آسان کب ہوتا ہے؟ وہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے اندر کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں، کچھ چیزیں اختیار کرتا ہے۔ نمبر 1، نمبر 1 تقوی،
سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ سورۃ اللیل میں آتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، تو جس نے مال خرچ کیا، دیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی باتوں کی، بھلائی کی باتوں کی تصدیق کی تو ہم اسے آسان راستے پر چلنے کی سہولت دیں گے، یعنی اس کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر دیں گے۔ اسی طرح جو شخص کسی دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں کر دیتے ہیں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور اس نے اپنے غلام کو کہہ رکھا تھا کہ اگر کوئی شخص آئے اور نہ ادا کر سکے تو اس پہ سختی نہیں کرنا، اس کو ڈیل دے دینا، مہلت دے دینا، اور اگر کوئی ایسا جو دے ہی نہیں سکتا واپس تو اس کو معاف کر دینا۔ تو اس کے اس طرز عمل، اس اخلاق کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا، اس کے لیے آسانی فرما دی۔ اور ویسے بھی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کیا، اللہ تعالیٰ اس سے قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور کر دے گا۔ اس اعتبار سے میں دیکھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کا پیشہ جو ہے یہ بہت ہی اجر و ثواب والا ہے، اور بہت اس اعتبار سے فائدے والا ہے کہ وہ دوسروں کے دکھ درد دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، اور بعض اوقات اس محنت کی وجہ سے اور اس تکلیف اور اپنے آپ کو تکانے کی وجہ سے پریشان بھی ہو جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنی نیت یہ رکھے اپنے کام پر جاتے ہوئے کہ میں جا رہا ہوں تاکہ اللہ میرے ذریعے لوگوں کے دکھ درد دور کرے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نیت کی وجہ سے، ٹھیک ہے وہ اس کی جاب ہے، وہ اس کا کام ہے، لیکن نیت کے بغیر ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، اور وہ فائدہ کیا ہے؟ دنیا کا فائدہ۔ لیکن جب انسان اس نیت سے جاتا ہے کہ میں دوسروں کا دکھ دور کروں، تو آپ دیکھیے کہ اس کے کام کی کوالٹی بھی بڑھ جائے گی، وہ کام کر کے چاہے وہ تھکا ہو، اس کے اندر ایک خوشی کا بھی احساس ہوگا کہ میں نے کسی کا دکھ دور کیا، اور پھر اجر ہی اجر ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے بدلے اس انسان کے دکھ دور کرے گا۔ اور پھر جس نے کسی تنگ دست پہ آسانی کی، اللہ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور یہ تنگی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جیسے کوئی ہمارے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بےچارا صحیح سے بیٹھ نہیں پا رہا، ہم تھوڑا سا سمٹ جائیں، ہم تھوڑی سی جگہ بنا دیں اس کے لیے، کوئی بزرگ ہے اپنی چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کی چیز اٹھا لیں، کوئی کسی طرح، بعض لوگ خود کھا نہیں سکتے، آپ بزرگ ہو جاتے ہیں ان کو فیڈ کر رہے ہیں، بچوں کی آپ مدد کر رہے ہیں، کسی بھی اعتبار سے، تو اپنے گھر کے کام کاج میں بھی اگر آپ لگے ہوئے ہیں تو ان کو خوشی سے کیجئے کہ میں ان کی تکلیف دور کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میری تکلیف کو دور کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں پردہ پوشی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں ہوتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ جو کسی کی مدد کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مدد آتی ہے۔ اور پھر انسان کو دعا بھی کرنی چاہیے آسانیوں کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پر جب نبوت کا بار ڈالا گیا تو انہوں نے کیا کہا؟ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اللہ میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے۔ اور یہ سینہ کھولنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا حافظہ اچھا ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل بڑا ہو جائے، یعنی یہ جو دل کی گھٹن اور تنگی اور بخل، یہ چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو وہ جب دل کھلتا ہے نا اور دل میں وسعت آتی ہے تو انسان لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو معاف کر دیتا ہے، انسان دوسروں کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہے، انسان کی سوچ میں بھی وسعت آتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کو پریشان نہیں کرتی۔ تو یہ دعا صرف اس وقت نہیں پڑھنی چاہیے جب ہم کو لیکچر دے رہے ہوں یا ہم صرف کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں یا کوئی ایگزام ہو یا بچوں کو بتائیں، بلکہ عام زندگی میں بھی اس کو پڑھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرا سینہ وسیع کر دے۔ یعنی جب دل بڑا ہوتا ہے نا تو انسان دوسروں کے دکھ درد بھی سن لیتا ہے، ان کے ساتھ ہمدردی بھی کر لیتا ہے، اور ان کی بہت سی زیادتیوں کو بھی، وہ اتنا بڑا ہے کہ بس پھینکتے جاؤ، اندر پھینکتے جاؤ جیسے کوئی چیز گم ہو جائے، نظر ہی نہ آئے۔ تو ایسا شخص اپنے دل پہ کوئی چیز ایسی نہیں رکھتا کہ جو اس کے لیے یا دوسروں کے لیے پھر تکلیف کا باعث ہو۔ پھر فَسَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ،